سالوں بعد اس کی کال آئی میرے پاس، اور وہ بھی رات 3 بجے۔ میں نیند میں تھا تو ریسیو نہ کر سکا۔ دوبارہ کال آئی تو ریسیو کی کہ کوئی ضروری کال ہوگی۔ سامنے سے آواز آئی، ہیلو۔ میں بستر سے فوراً اٹھ بیٹھا کیونکہ آواز جانی پہچانی تھی۔ یہ آواز سنتے ہی بہت سی یادیں تازہ ہوئی، بہت سے زخم ہرے ہو گئے تھے۔ میں بے چین ہو کر بولا، ہیلو۔ وہ بولی، ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ ہزاروں سوال تھے میرے ذہن میں کہ اتنے سالوں بعد میری یاد کیوں آئی؟ میں بولا، نہیں۔ بتاؤ کیسی ہو؟ تو رونے لگی۔ بولی، ٹھیک نہیں ہوں۔ میں اور پریشان ہو گیا کہ اتنے سالوں بعد کال آئی اور رونا نکل گیا۔ ایسا کیا ہوا اس کے ساتھ؟ آئیے دوستو، کہانی کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، کامنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیں آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شاہ زیب ہے۔ میرا بچپن میرے ننہال یعنی نانی اماں کے گھر گزرا ہے۔ اب تک بھی میری گرمیوں کی چھٹیاں میری نانی اماں کے ہاں ہی گزرتی ہیں۔ اب میں 10ویں کلاس میں ہوں اور کل مجھے گرمیوں کی چھٹیاں ہو جائیں گی، اور میں پلان بنا رہا ہوں کہ اس دفعہ بھی نانی اماں کے گھر ہی جاؤں گا، کیونکہ وہ میری فیورٹ جگہ ہے۔ وہاں میرے بچپن کے دوست ہیں جو اب تک ہیں، اور وہ سب میرا انتظار کرتے ہیں۔ ہم سب مل کر پہلے اسکول ورک مکمل کرتے ہیں اور پھر باقی ٹائم کھیل کود میں انجوائے کرتے ہیں۔ نانی اماں کے گھر آم اور جامن کے درخت ہیں، جن کی گھنی چھاؤں ہماری فیورٹ جگہ ہے، جہاں سب بچے مل کر پہلے کام مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد باقی ٹائم کھیل کود میں گزارا جاتا ہے۔ یہ سب سوچ سوچ کر ہی میں خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ شام کو میں امی جان سے بولا، امی جان، میں کل نانی اماں کے گھر جاؤں گا، میرے کپڑے وغیرہ تیار کر دیں۔ امی بولی، نہیں جی، ہر بار ضروری ہے کیا؟ اس دفعہ ادھر ہی چھٹیاں گزارو۔ وہ جانتی تھی میں کبھی بھی نہیں مانوں گا، وہ صرف مجھے تنگ کر رہی تھیں۔ میں بولا، نہیں امی جان، مجھے جانا ہے پلیز۔ امی بولی، نہیں، تم وہاں جا کر زیادہ ہی آوارہ ہو جاتے ہو۔ نہیں امی جان، قسم سے پہلے اپنا اسکول ورک ختم کرتا ہوں، دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہوں، اور امی جان نانی اماں کی ساری باتیں مانتا ہوں اور انہیں تنگ بھی نہیں کرتا۔ امی مجھے جانے دینا پلیز، وہاں میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ سب بہت پرجوش ہیں کہ میں آ رہا ہوں، مل کر خوب ہلا گلا کریں گے اور انجوائے کریں گے، اور جو دھوپ میں رنگ کا بیڑا غرق کر کے لاؤ گے وہ۔ امی نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ میں بولا، نہیں امی جان، میں دھوپ میں بالکل بھی نہیں نکلوں گا، صرف گھر کے آنگن میں ہی سب مل کر کھیلیں گے۔ وعدہ کرتے ہو؟ جی امی جان، وعدہ کرتا ہوں، میں جلدی سے بولا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں فون کر کے امی جان سے پوچھتی رہوں گی، اگر تم نے انہیں تنگ کیا تو میں اسی دن تمہیں واپس بلا لوں گی، اور کوئی سوری قبول نہیں ہوگی۔ جی امی جان، منظور ہے، میں جلدی سے بولا۔ پھر امی جان میرے کپڑے نکالنے لگی اور میں ماضی کی پرمسرت یادوں میں کھو گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے نانی اماں کے گھر جانے کی اصل وجہ۔ عالیہ، جی عالیہ ہی اصل وجہ ہے۔ وہی ہے میری سب سے اچھی دوست، میری خیر خواہ، اور اس کے ساتھ ہی میری سب سے بڑی دشمن اور مخالف بھی۔ عالیہ کا کام ہے میرے ہر کام کی مخالفت کرنا، مجھے تنگ کرنا، میرے سارے دوستوں کو اپنی طرف کر لینا، اور جب میں ناراض ہو جاؤں تو پھر مجھے منانے کے لیے سب کو ناراض کر دینا، مگر مجھے منانا جیسے میں سارے دوستوں میں سب سے اہم ہوں اس کے لیے، اور جب تک میں مان نہ جاؤں اسے چین ہی نہ آتا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا سب سے اہم ہوں اس کے لیے، اور کبھی کبھی مجھے لگتا میں کچھ بھی نہیں ہوں اس کے لیے۔ کبھی کبھی وہ مجھے بہت عجیب لگتی، مگر کچھ بھی تھا، وہ سب سے اہم تھی میرے لیے۔ عالیہ کا گھر نانو جان کے ساتھ تھا۔ وہ نانو جان کے ہمسائے بھی تھے، ابو سرکاری ملازم تھے اور امی گھر پہ ہی ہوتی تھیں۔ یہ تھا عالیہ کا تھوڑا سا تعارف۔ وہ بھی میری طرح 10ویں کلاس میں پڑھتی تھی اور بہت لائق تھی۔ میں نارمل تھا، نہ زیادہ لائق اور نہ ہی زیادہ نالائق۔ وہ مجھ سے ہر لحاظ سے بہتر تھی، اور ایک چیز جو قدرت نے اسے بہت زیادہ دی تھی وہ تھا حسن۔ آپ یقین کریں، عالیہ کو اگر حسن کے نمبر 100 ہوں تو آپ عالیہ کو دیکھ کر 100 میں سے 100 نمبر ہی دیں گے۔ وہ تھی ہی اتنی حسین اور پیاری۔ اگلے دن میں پوری تیاری سے نانی اماں کے گھر پہنچا تھا۔ میرے پاس سارا سامان، کتابیں، کاپیاں، کپڑے، جوتے سب تھا، کیونکہ میں نے ساری چھٹیاں یہاں گزارنی تھی، اس لیے پوری تیاری کر کے آیا تھا۔ نانی اماں کا گھر کوئی زیادہ دور نہیں تھا، تقریباً 30 کلومیٹر فاصلہ تھا۔ 1 ڈیڑھ گھنٹے میں نانی اماں کے گھر پہنچ جاتا تھا۔ جیسے ہی میرے پہنچنے کی خبر دوستوں تک پہنچی تو سب آ گئے، مگر عالیہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔
میں بہت بےقرار تھا اسے ملنے، اسے دیکھنے کے لیے۔ وہ میری بیسٹ فرینڈ تھی، مگر 2 گھنٹے تک وہ نہ آئی تو میں مزید صبر نہ کر سکا۔ سب دوستوں سے اس کا پوچھا تو سب نے کہا کہ ہمیں تو کوئی خبر نہیں۔ آخر میں خود اس کے گھر چلا گیا۔ شام کا ٹائم تھا، اس لیے عالیہ کے امی ابو بھی گھر پہ ہی تھے۔ ان سے ملا تو عالیہ بھی نظر آ گئی۔ میں بولا تم مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ عالیہ کی بچی، میں کتنی دور سے آیا ہوں۔ وہ بولی آئے ہو تو میں کیا کروں؟ میں بولا جب کوئی مہمان آتا ہے سب اس سے ملتے ہیں، اس میں کسی کی بے عزتی نہیں ہو جاتی۔ اچھا جی، میں نے صبح مل لینا تھا، تم نے کون سا بھاگ جانا ہے کہیں؟ مجھے پتہ ہے پورے 3 ماہ ادھر ہی ہو۔ ہم باتیں ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں مغرب کی اذانیں شروع ہو گئیں اور عالیہ کے ابو نماز کے لیے چلے گئے اور امی کچن میں مصروف تھی۔ ہم دونوں گپ شپ میں مصروف تھے۔ میں بولا اس کا مطلب ہے تمہیں کوئی خوشی نہیں میرے آنے سے؟ وہ بولی مجھے کیوں خوشی ہونی تھی، میرے کیا لگتے ہو تم؟ مجھے اس کی یہ باتیں بہت بری لگتی تھی۔ میں نے منہ بنا لیا تھا۔ وہ بولی اب یہ شکل اتنی بری بنانے کی کوشش مت کرو، پہلے ہی کم ہے کیا؟ میں بولا جیسا بھی ہے شکر ہے۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے میری شکل سے؟ وہ بولی جیسی بن گئی ہے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، جو تم اس کا مزید بیڑا غرق کرتے ہو اس سے بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا اور اس کی وجہ تم ہو، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کے آنے جانے سے؟ اوکے میں جا رہا ہوں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے میرا بازو پکڑا، نیچے بٹھاتے ہوئے ارے بدو غور سے مجھے دیکھو۔ میں نہیں، مجھے نہیں دیکھنا۔ وہ بولی اچھا بابا سوری، میں تنگ کر رہی تھی تمہیں، ورنہ دیکھو میں کتنا تیار ہوئی ہوں، مگر میں چاہتی تھی کہ تم آؤ اور مجھے یقین تھا کہ تم آؤ گے، اور دیکھو تم آ گئے۔ میں نے اسے دیکھا تو سچ میں مجھے اس کی باتیں سچ لگی۔ اتنے میں آنٹی چائے لے کر آ گئی، ہم سب نے مل کر چائے پی اور پھر میں نانی اماں کے گھر واپس آ گیا۔ اور پھر 3 ماہ ہم نے اکٹھے گزارے، جس میں ہم سب مل کر اسکول ورک بھی کیا، کھیلے بھی خوب، انجوائے بھی کیا اور لڑائی جھگڑے بھی ہوئے، ایک دوسرے سے ناراض ہوئے تو ایک دوسرے کو منایا بھی بہت۔ اور پھر چھٹیاں ختم ہو گئیں اور مجھے واپس آنا پڑا، حالانکہ میرا دل ذرا نہیں چاہ رہا تھا واپس آنے کا، مگر واپس تو آنا تھا۔ پھر سال بھر پڑھائی میں مصروف رہا اور میں نے 10ویں پاس کر لی اور میں 11ویں جماعت میں آ گیا۔ اب پھر گرمیوں کی چھٹیاں ہونے والی تھیں اور میں پھر سے نانی اماں کے گھر پہنچ گیا اور پھر ڈھیر ساری یادیں لے کر واپس آ گیا، مگر اس دفعہ ایسا لگتا تھا کہ میں کچھ بھول آیا ہوں، وہاں کوئی کمی ہے مجھ میں۔ عالیہ کی یاد بہت آتی، مگر لگتا تھا میں عالیہ سے محبت کرنے لگا ہوں، مگر مجھے اس سب سے بچنا تھا۔ اس لڑکی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ پل بھر میں کیا کر دے یا کیا کہہ دے، اگر اس نے انکار کر دیا تو۔ لیکن میں بچ نہ پایا اور میں اس کی محبت کے سامنے ہار مان گیا۔ اب میں اکثر وہاں چلا جاتا اور کافی گپ شپ ہوتی۔ وہ BSc کر رہی تھی اور میں BA۔ اس دوران بھی ہماری دوستی ویسی ہی تھی، وہ اکثر مجھے اپنا دوست کہتی تو کبھی بیسٹ فرینڈ، مگر میرے دل میں اس کے لیے محبت کا سمندر تھا۔ مجھے لگتا تھا میں اس کے بنا ادھورا ہوں، نامکمل ہوں، مگر عالیہ نے کبھی ایسی ویسی کوئی بات نہ کی۔ وہ عجیب لڑکی تھی، میں اسے سمجھ نہ سکا۔ کبھی کبھی تو ایسے لگتا وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، وہ بھی میری محبت میں گرفتار ہے، مگر میں اس کے لیے دنیا کا سب سے خاص انسان ہوں، جس سے وہ بے انتہا پیار کرتی ہے، مگر کبھی کبھی مجھے لگتا میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوں، دوسرے عام انسانوں کی طرح عام سا انسان ہوں۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارا بچپن اکٹھا گزرا ہے، وہ مجھے تھوڑا جانتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ اپنا رویہ ایسا رکھتی کہ مجھے بھی کبھی ہمت نہ ہوئی کہ اپنے دل کا حال کہہ سکوں۔ میں ڈرتا تھا کہ اگر اس نے انکار کر دیا تو میرا کیا ہوگا، کیسے زندہ رہوں گا، کیا اس کا انکار سن کر زندہ رہ پاؤں گا؟ اور اگر اس نے کہہ دیا کہ میں تو تمہیں دوست سمجھتی ہوں اور تم کیا سمجھتے رہے مجھے، اور وہ مجھے چھوڑ دے یا ناراض ہو کر دور جائے، اس ڈر سے بھی میں نے کبھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اب بھی جو بھی تھا وہ میرے ساتھ تھی، میری دوست تھی، ہم مل کر بات چیت کرتے، مختلف موضوع پہ بحث کرتے، شعر و شاعری کا مقابلہ ہوتا، وہ مجھے اپنی پسند کے ناول کے نام بتاتی اور میں خرید کر پڑھتا اور اسے اپنی پسند کے ناول بتاتا اور پھر اس کی رائے لیتا کہ کیسا لگا یہ ناول۔ مطلب ہر طرح کی آزادی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم خوش تھے اور میں اسی خوشی کو قائم رکھنا چاہتا تھا جب تک ہو سکے۔ پھر ایک خبر بم بن کر میرے سر پر پھٹی کہ اس کا کوئی رشتہ آیا ہے، بہت اچھا بزنس مین تھا،
میں اسی دن نانی اماں کے گھر پہنچ چکا تھا۔ اب کچھ نہیں بچا تھا کہ میں اور انتظار کرتا یا کسی بات سے ڈرتا۔ شام کو عالیہ آ گئی، بہت خوش تھی، جیسے اسے کوئی ٹینشن ہی نہ ہو، بالکل فریش تھی وہ۔ گھر والے سب بازار تھے، گھر پہ کوئی نہیں تھا۔ حال احوال کے بعد میں نے کہا، سنا ہے تمہارا رشتہ آیا ہے؟ وہ بولی، ہاں نا، بہت بڑا بزنس مین ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ یہ سب اس نے بڑے ناز اور انداز سے کہا تھا۔ میں بولا، سب کچھ تو کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ وہ بولی، مگر اس کے پاس ہے، اور عنقریب میرے پاس بھی ہوگا۔ میں بولا، اور میرے پاس کیا رہ جائے گا؟ یہ بھی کبھی سوچا ہے کیا؟ وہ بولی، کیا مطلب؟ میں نے کہا، مطلب یہ کہ میرے پاس صرف تم ہو، اور تم میرا سب کچھ ہو۔ محبت کرتا ہوں تم سے، اتنی کہ جتنی رانجھے کو ہیر سے تھی، اتنی کہ جتنی رانجھے کو ہیر سے تھی، سسی کو پنو سے، اور لیلا کو مجنوں سے۔ وہ بولی، یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ میں بولا، کیا مطلب؟ تمہیں مجھ سے پیار نہیں؟ وہ بولی، تم میرے بیسٹ فرینڈ ہو اور بہت اچھے انسان ہو، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ میں بولا، نہیں، ایسا نہ کہو، میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے، اور اب سے نہیں، اس وقت سے جب مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ پیار کیا ہوتا ہے۔ وہ بولی، اب ممکن نہیں۔ میں نے کہا، سب ممکن ہے، تم صرف ایک بار کہہ دو تم بھی مجھے چاہتی ہو، میں ساری دنیا سے لڑ لوں گا اور تمہیں اپنا بنا کر رہوں گا۔ وہ بولی، نہیں، میں تم سے پیار نہیں کرتی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے روتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، پلیز خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں مر جاؤں گا تمہارے بنا۔ میں زمین پہ اس کے قدموں میں بیٹھا تھا، میرے آنسو اس کے پیروں میں گر رہے تھے، مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور چلی گئی، اور جاتے ہوئے بول گئی، میں کبھی تمہارا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتی، کبھی میرے سامنے مت آنا، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو۔ جس کو میں جان سمجھتا تھا، آج وہ میری جان لے گئی تھی اور مجھے بے جان کر گئی تھی۔ میں وہاں سے اٹھا اور مرے ہوئے جسم کو لے کر پتہ نہیں کیسے گھر پہنچا، اور پھر ایک ہفتے کے اندر اندر ملک سے باہر آ گیا، اور یہاں دن بھر کام کرتا اور رات بھر عالیہ کی یادوں میں روتا رہتا۔ میری صحت تباہ ہو گئی تھی چند ماہ میں، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن یہاں میرا ایک دوست تھا، وہ بھی پاکستان سے تھا، وہ مجھے راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتا دیکھ چکا تھا۔ پھر اس نے بہت اصرار کر کے مجھ سے میری محبت کی کہانی سنی، اور پھر وہ میرا سہارا بن گیا، دن رات میرے ساتھ رہتا، میری دلجوئی کرتا، مجھے سمجھاتا۔ آہستہ آہستہ میں سنبھل گیا۔ تھوڑے عرصے بعد پتہ چلا کہ عالیہ کی شادی ہو گئی ہے، بڑی دھوم دھام سے۔ میرے دل سے دعا نکلی تھی، سدا خوش رہو۔ دکھوں کے لیے میں ہوں نا۔ 7 سال بعد میں پاکستان آیا تھا۔ ایک رات میں سو رہا تھا کہ 3 بجے میرے پاس اس کی کال آئی۔ میں نیند میں تھا تو کال اٹھا نہیں سکا۔ تھوڑی دیر بعد پھر کال آئی، میں نے کال اٹھا لی کہ شاید کوئی ضروری کال ہوگی۔ سامنے سے آواز آئی، ہیلو۔ میں بستر سے اٹھ بیٹھا، کیونکہ آواز جانی پہچانی تھی۔ یہ آواز سنتے ہی بہت سی یادیں تازہ ہو گئی تھی، بہت سے زخم تازہ ہو گئے۔ میں بے چین ہو کر پھر سے بولا، ہیلو۔ تو ادھر سے آواز آئی، میں نے تنگ تو نہیں کیا؟ مجھے جواب دیتے ہوئے گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ میں کیا جواب دوں، ہاں کہ نہ۔ میرے دل اور دماغ میں ہزاروں سوال اٹھ رہے تھے کہ اتنے سالوں بعد میری یاد کیوں آئی، لیکن میں نے ہمت کر کے بولا، نہیں، کوئی بات نہیں، تم بولو۔ اس نے پوچھا، کیسے ہو؟ میں نے کہا، ٹھیک ہوں، اور تم کیسی ہو؟ آگے سے روتی ہوئی آواز میں بولی، ٹھیک نہیں ہوں۔ اب میں اور بھی پریشان ہونے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنے سالوں بعد رات کے اس ٹائم کال آئی اور رونا نکل گیا۔ میں نے پتہ کیا تو معلوم ہوا وہ جس کے ساتھ تھی اس نے کسی اور کے لیے اسے چھوڑ دیا۔ وہ بتا رہی تھی کہ اسے کے لیے میں بہت گڑ گڑائی، بہت منتیں کی، اسی طرح میں بھی بہت گڑ گڑایا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، پر چہرے پہ مسکراہٹ تھی کہ میرے سچے پیار کی سزا اسے بخوبی ملی۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے معافیاں مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے سچے پیار کی قدر نہیں کی، مجھے معاف کر دو۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، اور بولا، جاؤ، معاف کیا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تم مجھے اپناؤ گے؟ مجھے وہ دن یاد آ گیا جس دن اس نے مجھے ٹھکرایا تھا۔
کسی اور کے لیے۔ میرے سارے زخم پھر سے ہرے ہو گئے تھے۔ دل نے کہا انکار کر دو، انتقام لو اپنی محبت کی ذلت کا، مگر پھر وہ درد بھی یاد آیا جو میں نے اس دن عالیہ کے انکار کی وجہ سے برداشت کیا تھا۔ آج قسمت اسے بے سروپا میری چوکھٹ پہ لے آئی تھی۔ آج حالات بدل چکے تھے۔ آج وہ سوالی تھی میری محبت کی، اسی محبت کی جسے اس نے ٹھکرایا تھا۔ میں بولا میرے پاس تو آج بھی کچھ نہیں ہے۔ وہ بولی نہیں نہیں، تمہارے پاس ہی تو سب کچھ ہے، اور تم نے سچ کہا تھا کہ سب کچھ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ جس کے پاس سب کچھ لگتا تھا اس کے پاس میرے کچھ بھی نہیں تھا۔ بظاہر تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، مگر میرے لیے تمہارے پاس سب کچھ تھا۔ مجھے تمہارے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی۔ وہ جیسی بھی تھی میری محبت تھی، اور ویسے بھی اسے اس کے کیے کی سزا تو مل چکی تھی۔ اب میں اسے کیا سزا دیتا؟ میں انسان تھا، اور انسان کا کام ہوتا ہے معاف کر دینا۔ میں نے بھی اسے معاف کر دیا۔ اور انسان کا کام ہوتا ہے معاف کر دینا۔ میں نے بھی اسے معاف کر دیا تھا۔ میں بولا پھر کب آؤں بارات لے کر؟ وہ بولی کیا سچ کہہ رہے ہو؟ پھر وہ اس شدت سے روئی کہ اس کی آواز چیخوں میں بدل گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب میں نے اسے چپ کروایا اور کہا اب رونا نہیں، بالکل بھی نہیں، جتنا رونا تھا وہ میں نے اکیلے رو لیا، اب صرف ہنسنا ہے، ایک دوسرے کو ہنسانا ہے، اور زندگی کے سارے دکھ اور تلخ حالات بھول جانے ہیں۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو شاہ زیب کی زندگی کی کہانی؟ کیا شاہ زیب نے عالیہ کو اپنا کر ٹھیک کیا یا غلط؟ آپ نے ہمیں کامنٹس کر کر بتانا ہے، اور اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی تو آپ نے لائک کرنا ہے، اور پلیز ہمارے چینل کو ضرور یاد سے سبسکرائب کر لیں ابھی اور اسی ٹائم۔ اوکے۔